New minds, new meanings, youth and knowledge in post-modern era. اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر ناصر جمال خٹک, ان کا بہت کام ہے, اتنا کام ہے کہ میں تعارف نہ بھی کراؤں تو چلے گا. یہ وائس چانسلر کے طور پہ 2 یونیورسٹیز میں رہ چکے ہیں. یونیورسٹی آف پشاور میں ابھی پڑھا رہے ہیں, انگریزی ادبیات کے استاد ہیں, اور یو ایس سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہاں پڑھا بھی, پڑھایا بھی, اور فل برائٹ کے یہ ممبر رہے فل برائٹ کے. جی, تو ان سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد بنش ہیں. بنش بھی انگریزی ادبیات کی استاد ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں, اور پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی سے, اسلام آباد سے. عادل یوسف ہمارے ساتھ ہیں. عادل یوسف بھی پڑھاتے ہیں بیکن ہاؤس میں, اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ساتھ یہ تھیٹر کرتے ہیں اور اسکرپٹس لکھتے ہیں. فلموں کے بہت اچھے اسکرپٹس لکھتے ہیں جو انہوں نے ابھی تک مجھے دکھائے نہیں ہیں. تینوں جو میرے پینلسٹ ہیں وہ تینوں ٹیچرز ہیں بیسیکلی. تو ہم رستے میں آتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ یہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے جس کو پس جدیدیت, تو یہ پسماندگی سے ہم لوگ سیدھا آ گئے پس جدیدیت میں. بیچ میں جو ماڈرن ایرا کا جو ایک وہ تھا وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں, یا ابھی بھی ہم پسماندگی سے ماڈرن میں قدم رکھ رہے ہیں, پوسٹ ماڈرن کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. اور ابھی جو دنیا جتنی تیزی سے, جتنی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے, کہ یہ جو فرسٹ ہم نے ایک کوارٹر گزارا ہے 21 سینچری کا, 2000 میں جو انسان رہتا تھا وہ ان 25 سالوں کا جو فرق ہے اس کو آج, مطلب وہ ایک پوری صدی سے زیادہ کا فرق ہے, اس کو وہ میچ نہیں کر سکتا. اور پھر 20th سینچری جو تھی یہ تھی اجتماعیت کی صدی, جس میں ہر طرف انقلاب تھا اور اجتماع کی بات ہو رہی تھی, قوم کی بات ہو رہی تھی, ملک, ملت. اب ہم 21ویں صدی میں آگے جہاں انڈیویجولزم کی بات ہے, انفرادیت کی بات ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس سے ہم شفٹ ہو گئے اسٹوڈیو فلیٹس میں. تو یہ خود ایک بہت مزے کا کونوٹیشن ہے ہماری زندگیوں کا, کہ آج فرد کی اہمیت ہے, اتنی ملت کی اہمیت نہیں ہے کہیں نہ کہیں. اور رومانٹسزم سے ایک ریئلزم کا ٹریول تھا, اور پھر ریئلزم سے بینگ ہیومن کا ٹریول تھا. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. پاکستان میں یہ ہم چونکہ ایک تیسری دنیا اور پسماندگی سے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم پوسٹ ماڈرن ایرا میں آ گئے. تھوڑی سی یہ تمہید میں نے باندھی, اس کے بعد ہم اپنے اس پہ گفتگو پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو موضوع ہے یوتھ اینڈ نالج ان پوسٹ ماڈرن ایرا. میرا اس سے پہلے ایک بہت بنیادی سوال ہے آپ سے, کہ آج کے اس دور میں بینگ ایجوکیٹڈ, مطلب بہت تعلیم یافتہ ہونا, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو یہ جو پشاور لٹریری فیسٹیول کے جو آرگنائزرز ہیں, تھینک یو فار ڈوئنگ دس ان پشاور. ما بعد جدیدیت یا پس جدیدیت کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. اکثر چیزیں جو کہیں اور ایک معنی رکھتے ہیں, وہی چیزیں جغرافیے کے بدل جانے سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو پاکستان میں, پشاور میں خصوصاً یہ ہوتا ہے. اب مثلاً ہم جب کل رات کو یہ اس پہ اتفاق ہوا کہ میں ہمارے کچھ جو دوست ہیں ان کو پک کر کے تو یہاں پہ آؤں گا, تو یہ ریٹن ٹیکسٹ جو ہے, اور خصوصاً کسی اور زبان کا ہو تو
कमाल करता है, अरबी का हो तो बहुत ज़्यादा कमाल करता है, अंग्रेज़ी का हो तो उससे भी ज़्यादा कमाल करता है। तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं फॉरेन फैकल्टी गेस्ट हाउस में हूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। अब ये जो माने हैं इन अल्फाज के पीछे, उनके जहन में जो कुछ है वो ये समझ रहे हैं कि मैं वही माने ले रहा हूँ जो उनके जहन में है। जो मेरे जहन में माने हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने वही कहा है जो मैं समझ रहा हूँ। और दरमियान में जो हकीकत थी उसको पता नहीं, आजकल ये क्रिकेट हो रहा है तो वो उसको छक्के लग रहे हैं। तो मैं जी पहुँचा वहाँ पे और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कॉल किया, आप किधर हैं? मैंने कहा मैं तो बाहर खड़ा हूँ, आप तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब पेशावर में वैसे भी कुछ लोग अच्छे नज़र आते हैं, कुछ लोग इतने अच्छे नज़र नहीं आते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपकी उस तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। तो मैं ये समझा कि मतलब मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं माबाद जदीदियत की, और ये जो कुछ हमारे साथ हुआ उसमें कैसे माने कहाँ खो गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप शायद पुराने गेस्ट हाउस में, अब भी मैं समझ रहा हूँ कि मेरा जोग्राफिया ठीक है, वो ये समझ रही है कि मैं उधर ही हूँ जो मैं कह रहा हूँ। मैं ज़रा आई जस्ट मूव्ड माई व्हीकल अ लिटिल फर्दर अवे कि शायद कहीं कुछ नज़र आ जाए। मैंने फिर उनसे कहा कि आप कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सब्र करें, इनसे बात कर लें। तो उनसे बात करने से मतलब थर्ड पार्टी इज़ यूजुअली वेरी फैसिनेटिंग। अल्फाज के मानों में ज़रा गलतफहमी हो तो डिक्शनरी थर्ड पार्टी हो जाती। तो उनसे मैं अच्छा ओके, वो इसलिए नीचे रखा कि एको शायद बहुत आ रहा था। खैर, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा आप कहाँ पे? उन्होंने कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैंने फिर कहा उनको फ़ोन दे दें जिनसे पहले बात हुई थी कि मैंने तो आपसे कल रात पूछा था कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में हैं। आपने कहा था हाँ, अब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो कहने लगे कि मैं ये समझा कि यही पेशावर यूनिवर्सिटी है। पेशावर में लतीफ़े सुनाने का एक कमाल ये है कि लोगों को बताना पड़ता है कि ये लतीफ़ा था, उसके बाद लोग हंस पड़ते हैं। तो ये भी एक माने कि खो जाने के वो हैं कि क्या हकीकत को हम ठीक तरह से बयान नहीं कर पाए, या हमने ठीक बयान किया, जो सुन रहा है उसने ठीक नहीं सुना। अब मसलन जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे पता नहीं एक बंदा बात कर रहा था कि पेशावर मिलिट्री फेस्टिवल, तो वो उन्होंने कहा पेशावर में लिटरेरी फेस्टिवल। मुझे हंसी आई क्योंकि मैंने कुछ और सुना। मैंने ये सुना जो मेरे कान का कसूर नहीं है, पेशावर में पेशावर मिलिट्री फेस्टिवल, पेशावर में लिटरेरी फेस्टिवल वो कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ पेशावर मिलिट्री फेस्टिवल। अब मेरे उम्र में आप पहुँच जाए तो आपके कान भी वो सुनेंगे जो लोगों ने कहा भी नहीं होगा। तो अब जदीदियत बस जदीदियत जब मुझे पता चला कि हमने इस पे बात करनी है, तो आपको जैसे हंसी आई थी, मैं भी ज़रा मतलब हंस पड़ा कि हम तो जदीदियत में नहीं पहुँचे, तो बस जदीदियत में हम कब चले गए। फिर वो गालिब ने शायरों में कमाल ये होता है, उन्होंने बहुत खूब कहा है और तकरीबन हर मौके पे कुछ ना कुछ कहा है। तो गालिब की जो वो बात मुझे याद आ रही थी कि दिल के खुश रखने को पेशावर के लोगों ये ख्याल अच्छा है कि हम बाद जदीदियत में। तो इसी जब हम बात इस पे कर रहे हैं, जब हम आ रहे थे तो वसत साहब को वहाँ पे बैठे बैठे मुझे पता चला कि मैं ही वो कम ज़र्फ़ हूँ जो उनको नहीं जानते हैं, बाकी तो सब लोग जानते हैं। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ वसत साहब। उम्मीद है कि बातचीत चलती रहेगी। तो हम जब वापस वहाँ से आ रहे थे तो वसत साहब भी मेरे साथ गाड़ी में थे। अच्छा, तो ये आप वसत साहब का किस्सा सुना रहे थे? बिल्कुल जी।
اچھا تو مطلب یہ الفاظوں میں یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ ان میں معنی بتاتی بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں. باتیں بھی ہیں. اب چھپاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جغرافیہ جو ہے اس میں بڑا کمال ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈز کہ کہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں, کہ اس میں پھر آپ کو الفاظ کا چناؤ اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ شاید وہ اب مثلا تھوڑی دیر پہلے there were amazing people who came and performed wonderful music. تو جو صاحب یا صاحبہ بات کر رہی تھی تو میرا یہ خیال تھا کہ جب میں بھی آؤں گا تو میرا بھی مذہبی بیک گراؤنڈ کہا جائے گا کہ جی یہ جو آ رہا ہے یہ کون سے اس سے ہے, تو امید ہے کہ آنے والے لٹریری فیسٹیول میں اس طرح کسی آرٹسٹ یا کسی پارٹیسپینٹ کے مذہبی پس منظر کا حوالہ ذکر نہیں نہ ہو دیا تو جائے اچھا گا. ہوگا. ہاں تو اب ہم کیوں کرتے ہیں اس کا ذکر, میں کیوں کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ انہوں نے غلط کہا, وہ اپنے ذہن میں ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. ہم جدیدیت میں اس لیے نہیں گئے کہ جو یا پسماندگی سے which is nice, پسماندگی, لیکن پھر بات کون کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پسماندہ ہے یا جدید ہے یا پس جدیدیت ہے. تو اب اگر میں نے کبھی کوئی پسماندگی دیکھی نہیں تو اس کا جو جدیدیت کا معیار ہوگا وہ میرے معیار سے مختلف ہوگا. اگر میں جدیدیت میں رہا ہوں اور پسماندگی سے وقت میں بہت دور رہا ہوں تو میرے جدیدیت کے معنی کچھ اور ہوں گے. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن, یہ تو ایک مغربی فلاسفرز کا ایک اختراع ہے. وہ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ پشاور میں یا پاکستان میں تو پشاور تو خیر چھوڑیں, پورے پاکستان میں شاید ہم اب تک جو وسط صاحب اصرار کر رہے تھے کہ آپ پس جدیدیت کہیں تو آپ کے اصرار پہ, ورنہ ہم کون ہوتے ہیں کہ انگریزی کے الفاظ کو مطلب اردو میں ترجمہ کریں, پس جدیدیت اور پھر پس, تو پس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. پیش اور پس بولنے میں جو مزہ ہے نا, پس جدیدیت, وہ آپ مزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ آج کا جو دور ہے اس میں بینگ ایجوکیٹڈ, تعلیم یافتہ ہونا, مطلب کیا میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں تو میں تعلیم یافتہ ہوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے ہاں صرف پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں, باقی جگہ پہ الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ پاکستان میں میرے خیال میں اکثر نہیں ہوتے ہیں. Not that I'm being cynical and I'm trying to whine about how things are in our country. No, not at all. ہم تعلیم یافتہ اور خواندہ میں فرق نہیں کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈگری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں, میں خواندہ ضرور ہوں, لٹریٹ جسے کہتے ہیں. میں پڑھتا ہوں, لکھتا بھی ہوں شاید, لیکن تعلیم یافتہ اور خواندہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خواندہ کے گرد دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کے اندر جو معنی موجود ہیں, جو لفظ موجود ہیں, وہ اسی کا استعمال کرتا ہے. جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تو ہے, وہ نیا کیا کر سکتا ہے, وہ نیا کیا کہہ سکتا ہے, وہ نیا کس طرح کہہ سکتا ہے, وہ نئے معنی کیسے ڈھونڈ سکتا ہے, وہ نئے الفاظ کیسے لا سکتا ہے. تو تعلیم یافتہ تو میرے خیال میں ہم بہت کم ہیں, ہمارے ملک میں بہت کم لوگ تعلیم یافتہ ہیں. خواندہ بہت سارے ہوں گے, میں بھی انہی میں شامل ہوں. میں میرے خیال میں جتنی بھی بڑی ڈگری آپ مجھے دے دیں, بڑی ڈگری کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ایم ایکچولی ایجوکیٹڈ, آئی ایم لٹریٹ اینڈ آئی مے بی ویری لٹریٹ اور ناٹ سو ویری لٹریٹ. اگر کسی سے ہم پوچھیں کہ جی اگر آپ مطلب پڑھنے پڑھانے والے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی واٹ واز دا لاسٹ بک دیٹ یو ریڈ, تو وہ وہی گھسے پٹے کتابیں ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں. اور اکثر لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں میں تو جی روزانہ پڑھتا ہوں, آپ کیا بات کریں, صبح پڑھی ہے, اور وہی ایک کتاب کی بات کرتے ہیں. سو دیٹ از ناٹ ایجوکیشن, میرا یہ خیال ہے. اور خدا کرے کہ میں غلط ہوں, کیونکہ ڈگری تو پاکستان میں ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن میرے خیال میں ہم سارے ڈگری ہولڈرز تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ہم خواندہ ہیں.
جی اچھا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی یونیورسٹیز بن رہی ہیں جتنی اس وقت پاکستان میں بن رہی ہیں. مطلب ہم نے ہر جگہ کی نا ایک ایک یونیورسٹی، اسلام آباد میں جتنے بڑے بڑے پوائنٹس ہیں ان کی بھی نام سے ایک ایک یونیورسٹی بنا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر آپ کی طرف جی آتی ہوں میں. بنش یہی سوال میرا آپ سے ہے، ایجوکیٹڈ ہونا، اس کے لیے کیا میرا یونیورسٹی جانا ضروری ہے؟ اور آج کا جو ہم یوتھ اینڈ نالج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس میں اب تو بچہ پڑھ رہا ہے، آن لائن لرننگ کر رہا ہے، وہ گھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو یوٹیوب پہ چینلز ہیں جن سے وہ پڑھ سکتا ہے اور وہ اپنا کانٹینٹ بنا سکتا ہے. مطلب اس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ادارے کو جا کے پیسے دے کے اس کی رسید کے صورت میں وہ ڈگری لیتا ہے. یہ 25 سال 30 سال پہلے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا. آج کے دور میں یہ کتنا ریلیونٹ ہے ہمارے نئے بچوں کے لیے کہ وہ یونیورسٹی جائیں، وہاں سے تعلیم یافتہ ہوں، یا کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ بھی ہے؟ مطلب پاکستان میں تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا، انٹر کیا اب یونیورسٹی جانا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دوسرے سورسز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ تھینک یو. ویسے تو ڈاکٹر ناصر جمال خٹک میرے ٹیچر ہیں، بہت رسپیکٹڈ ٹیچر ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی بات کرنا بہت مشکل ہے. یہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے اٹس ویری ٹف فار می، بٹ اسٹل آئی ٹرائی وٹ ایور آئی ہیو لرن فرام ہیم آئی شوڈ شیئر ود آل آف یو. سر نے بہت خوبصورتی سے یہ ایک ڈفرینس بتایا، اور یہ میں نے سر سے ہی سیکھا تھا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ لٹریٹ اینڈ بینگ ایجوکیٹڈ. وہ بہت خوبصورتی سے سمجھا چکے ہیں. اس کے بعد اب جس طرف ڈسکشن جا رہی ہے، اینڈ ہاؤ وی سی ناؤ ینگسٹرز ٹیکنگ دیئر ایجوکیشن فرام آن لائن پلیٹفارمز ایز ویل، اور یونیورسٹیز کا رول، آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ یونیورسٹیز کا رول یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا رول سیکنڈری کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں سر کی ہی بات سے کنٹینیو کروں گی آگے اپنی ڈسکشن. ڈفرینس ہے لٹریسی میں اور ایجوکیشن میں. ایجوکیشن کو بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ برنگز اے پازیٹیو چینج ان یور بیہیویئر. آپ کے بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج لائے، اینڈ دیٹ چینج از ریلیٹیولی اے پرماننٹ چینج. وہ چینج آپ کے اندر رہ جائے. اس کے لیے مجھے لگتا ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ یونیورسٹیز کا اور کسی بھی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا بہت بڑا رول ہے. اگر پہلے دیکھا جائے تو ہمارا لٹریسی ریٹ زیادہ نہیں تھا. آپ پہلے وقتوں میں جائیں، ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے. ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ شاید بالکل ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پوری نیشنز کو ہمیں ریز کیا، ہماری اپ برنگنگ کی. ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن ہاں ان کے پاس اپنی ویلیوز تھیں، وہ ایجوکیٹڈ تھے. ان کو ٹرانسمٹ کیا گیا تھا جو اقدار تھے ان کے بڑوں سے، ماحول سے. ہمارے پختون کلچر میں حجرہ کا کیا رول ہے؟ حجرہ یا بیٹر، وہ بھی ایک تربیت گاہ ہے. وہاں ہم اپنے بڑوں سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے اٹس آل اباؤٹ ٹرانسفرنگ، اور اس میں انسان کا رول. اور ایجوکیشن دو طرح کی ہے، پھر وہ فارمل ہے، انفارمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک کتاب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ استاد سے کتنا سیکھتے ہیں. I always say this, consciously or unconsciously, when a teacher enters a classroom and then leaves a classroom, he or she leaves a part of himself in that classroom. سر ناصر جمال خٹک ہمارے لیے ایک انسپریشن رہے ہیں، صرف میرے لیے نہیں. آپ یونیورسٹی آف پشاور کے تمام اسٹوڈنٹس سے پوچھ سکتے ہیں، ہم نے ان سے جتنا سیکھا. اور I must say whatever we are doing in our lives today, it's because of our teachers. اچھا ہم استاد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو اس پہ نہ کوئی ڈیبیٹ ہے، نہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے.
میرا سادہ سا ایک سوال ہے کہ یورپ میں یا یو ایس میں ہر بچہ یونیورسٹی جانے کے لیے نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ میں نے انٹر کیا ہے تو مجھے اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے. یونیورسٹی از پیورلی فار ایکیڈیمک پرسنس. ایکیڈیمیا کے لوگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مطلب ایک گجرانوالہ کی ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے, اس میں بھی 15,000 بچہ پڑھ رہا ہے. ایک بہاولپور کی یونیورسٹی ہے, اسلامیہ یونیورسٹی, اس میں 52,000 بچہ پڑھ رہا ہے. وہ بچہ کتنا کریٹیو ہے, یونیورسٹی اس کو کتنا ایڈ کر پا رہی ہے, یا اس کے لیے کتنی ریلیٹیو ہے, یا صرف ایک ڈگری ہے جو اس نے لینی ہے اور اس کو کیا فائدہ ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. اچھا, یورپ میں یا جو میں پہلی دنیا کہوں گی, پہلی دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں ہوتا ہے کہ بچہ انٹر تک اس کے ٹیچرز اس کو گیج کر لیتے ہیں کہ اس کا پروفیشن کیا بنے گا, یہ کہاں جائے گا. کوئی کارپینٹر بن جاتا ہے, کوئی الیکٹریکل اس میں چلا جاتا ہے, مطلب ہر ایک کی اپنی, کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں جاتا ہے. سب یونیورسٹی نہیں جاتے. ہمارے ہاں یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا, یا آج کے بچے کے لیے کہ وہ یہ جو سارے بیٹھے ہیں آپ کے لیے, آپ اپنے سبجیکٹ سے آپ کا جو نصاب ہے, آپ کے مطلب 7-8 جو آپ پیپر دیتے ہیں ہر سیمسٹر میں, وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کتنا آپ کو رول پلے کرتے ہیں. آئی ایم کوشچننگ دس. اس پہ میں چاہتی تھی کہ تھوڑی آپ بات کرتی. ہاں اگر اچھا, اس حوالے سے جو آپ نے یہ کہا, جو گیپ ہے ایکیڈیمیا اور پریکٹیکل لائف میں, ہاں, جو ہم جی جو ہم یونیورسٹیز میں ٹیچ کر رہے ہیں, یا جو اسٹوڈنٹس وہاں سیکھ رہے ہیں, اور جو باہر ورلڈ ہے, اور کیسے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیسے ابراڈ یونیورسٹی ایجوکیشن از ناٹ مینٹ فار ایوری ون. یہاں تھوڑا سا پچھلے کچھ عرصے میں نے کے پی میں بھی دیکھا کہ بہت ساری نئی یونیورسٹیز بنی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی ایک سرٹن ریشیو ہے, اور بلکہ یونیورسٹیز کے علاوہ اب کالجز بھی بی ایس پروگرامز آفر کر رہے ہیں. ہر دوسرے کالج میں بی ایس پروگرام ہے. دے آر آفرنگ دیٹ. اگر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہم جن جگہوں کو یونیورسٹیاں کہتے ہیں, وہ نام یونیورسٹی ہے, لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ نہیں ہے جو باقی دنیا کے لیے ہے. وہ اس لیے کہ اور اس وجہ سے ہم شاید پس جدیدیت میں نہیں ہیں, جدیدیت میں بھی نہیں ہیں, ہم پسماندگی میں ہیں. ہماری تعلیمی اداروں میں مطلب یونیورسٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نئی علم تخلیق کرتے ہیں, اور نئی علم تخلیق تب ہوتی ہے, یا نیا نالج کریٹ تب ہوتا ہے جب آپ کے ذہن پہ پہرا نہ ہو. تو لیکن ہمارے ہاں مطلب اس حد تک کہ اسٹیٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے کہ آپ فلانے ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ ریسرچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کس پہ ریسرچ ہوتا ہے, کس پہ نہیں ہوتا ہے, یہ تو شاید یونیورسٹی خود ہی اس کا فیصلہ کرے گی, یا ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے. اس وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ درمیان میں بات کاٹ لی. ہمارے ہاں یونیورسٹیاں ہیں, لیکن یونیورسٹیاں انفارمیشن نالج کو کریٹ نہیں کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے شاید ہم پسماندگی سے جدیدیت میں بھی نہیں گئے ہیں. ہمارے پاس جو علم ہے وہ اکثریت مغرب سے آتا ہے, اور مغرب کا جو علم ہے وہ مغربی معاشرے کے, not that there is anything wrong with مغربی معاشرہ, I don't know that, but جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جغرافیہ کے چینج سے, وقت کے چینج سے معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں. مغرب کا جو علم میں لاتا ہوں اس کو میں اپنے مکان اور زمان کو can I adjust it, reappropriate it, make it flexible, and then جو skills میں لاتا ہوں, جو علم لاتا ہوں, اور اس کو میں کس طرح انڈیجنائز کر سکتا ہوں. تو اگر یہ ہوتا ہے, اگر یہ میں کرتا ہوں, تو پھر شاید ہمارے ہاں یونیورسٹیاں ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے, اور میں I'm just one individual, میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے. اور
ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں, یہاں پہ آپ ایوری ون ہو ریڈز نیوز پیپرز ان کو پتہ ہوگا, یا اگر ٹی وی دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیاں جو ہے دے آر اسٹرگلنگ ریئلی ہارڈ فار سروائیول. تو جب سر آپ بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو ٹوپی سر پہ رکھنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو خیر اس میں تہذیبی فرق بھی بہت ہے, اس پہ ہم ابھی دوبارہ بات کریں گے. ابھی عادل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. عادل انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھیٹر کرتے ہیں, تو یہ جو ایک انٹلیکٹ کا جو ایک کامبو ہے نا آپ کے اندر, یہ بہت مزیدار ہے. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا عادل, تو مجھے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو میڈیم ہے ٹیچنگ کا فارمل, یہ زیادہ دیر تو رہے گا نہیں, اس لیے مجھے اس میں کچھ اور ایکسپلور کرنا ہے. مجھے ایک سادہ ٹیچر نہیں رہنا. وہی چیز آپ میں ہے, تھیٹر کو بچوں تک اپنی کہانی کو پہنچانا تھرو تھیٹر, یہ اتنا ہی قدیم بھی ہے اور اتنا ہی جدید بھی ہے یہ میڈیم. اور وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ تھیٹر جو ہے انقلاب تو نہیں ہے, انقلاب کی مشق ہے. تو یہ اس کو ہم انفارمل بھی کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن, اور فارمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے اس کو تھیٹر کرنا چاہیے. اس کا کانفیڈنس, اس کے اندر کے سوال, اس کا سب جو ہے نا, وہ جب آڈینس کے سامنے جاتا ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں, وہ سب اس کا کسی نہ کسی طرح سالو ہوتا ہے. آپ اس موضوع کو لے کے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. اب اس سوال میں سر بحث ہم سر کی بات میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال ہی آ رہے تھے کہ یہ مغرب مشرق کے ایجوکیشن سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں ماڈرنٹی کا جو تصور ہے اس پہ اگر ہم بات کریں کہ کیا دا ماڈرنٹی ایز اے کانسیپٹ از اٹ فیلنگ ایون ان دا ویسٹرن ورلڈ, کیا جیسے آپ نے جو بات کی وہ بھی ایک طرح سے نیو لبرل اسٹرکچر کا حصہ ہے, یعنی نوکری کا جو ایک انسٹرومنٹل جو کام ہے تعلیم کا, وہ نوکری ہے, اور نالج پروڈکشن بھی لنکڈ ہے اباؤٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے کہ کتنا زیادہ ریونیو وہ جنریٹ کر سکتا ہے, ایون آپ کی میڈیکل انڈسٹری سے لے کر یہ سب کچھ. اس میں ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹ کا ایشو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ چونکہ اویئر ہو رہا ہے, شاید انفارمیشن زیادہ ہے, نالج اس طرح سے نہیں مے بی, تو وہ بہت زیادہ ایک ڈسیلوژن قسم کا وہ فیل کرتا ہے کلاس کے اندر, کیونکہ 2 گھنٹے وقت کی قید میں رہ کے ٹیچر وہی جو سلائیڈز ہیں 10 سال پرانی 15 سال پرانی وہی رٹاتا ہے. پھر ان کو ایک بڑے ریڈنڈنٹ قسم کے, جیسے آئی آر میں کلاسیکل ریئلزم سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے, پوسٹ ماڈرنزم تھیوری تو ڈسکس ہی نہیں ہوتی. پھر پوسٹ ماڈرنزم اور تھیٹر سے مجھے جو دیٹس وائی آئی ہیو فاؤنڈ سولیس ان تھیٹر, اس کی وجہ یہ کہ جو پوسٹ ماڈرن دور میں ہم رہ رہے ہیں, ایک طرح کی ہائپر ریئلٹی کے دور میں جہاں ایوری تھنگ از اے کاپی آف اے کاپی, اور آپ کے جو کلچرل ریفرنسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. اسی طرح ٹروتھ کو لے کے بھی جو آپ کی کلاس کے اندر کام ہوتا ہے, سچائی کی طرف جانا یا اس کو کھوجنا, تو بیکاز آف دا پالیٹکس آف ایجوکیشن وہ بہت زیادہ یا تو کنفیوزنگ ہو گیا ہے یا اس کو نم کر دیا گیا ہے. تو وی ہیو ڈفرینٹ فارمز آف ٹروتھس, اور پھر ہمارے لیے شاید اسٹیج ایک ایسی جگہ رہ جاتی ہے, یا سینما جو ایکسپیریمنٹل سینما ہو رہا ہے اوور آل دا ورلڈ, جس میں ہم ٹروتھ کے ڈفرینٹ معنی لہروں کو ہم وہ کھوج سکتے ہیں. سو میرے خیال میں جو پرفارمنگ آرٹس ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
زیادہ اچھی طرح سے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کویشچن کو کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی ہیومن, جو کہ شاید انلائٹمنٹ اور ماڈرنٹی کا بھی سوال تھا. ٹیچنگ ایز این انسٹیٹیوشن آن دا ادر ہینڈ, کیونکہ ہمارے ہاں ٹیچنگ کے اندر بہت ایک غیر منصفانہ سا پاور سٹرکچر ہے. اس میں ٹیچر کچھ بولتا ہے, اسٹوڈنٹ سنتا ہے, مونولوگ ہے. ہاں مونولوگ ہے. ایون کنورسیشن میں بھی ایک ہیرارکی ہے, گریڈنگ سسٹم ہے, اے گریڈز اور فلانا اور پھر اور بھی جو پاور ڈائنامکس ہیں. تو اس لیے تھیٹر فیلز بیٹر, اور وہ ظاہر اٹ کنٹریبیوٹس ٹو مائی ٹیچنگ ٹو. تو سو یا یہ آئی ہوپ کہ تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی ٹروتھ کی, سچ کیا ہے. تو آج تو یہ ہے کہ میں چونکہ سپیریئر ہوں, میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں, اس لیے جو میں کہوں گا وہی سچ ہے. یہ بھی تو پوسٹ ماڈرن ہے نا, پوسٹ ماڈرن ہے. تو اچھا, ہم یہ پوسٹ پری کی جو بات کر رہے ہیں, تو ایک تھا پری ٹرمپ ایرا اور ایک تھا پوسٹ ٹرمپ ایرا. تاریخ میں ایسے ہی لکھا جائے گا نا, پری ڈونلڈ ٹرمپ ایرا اور پوسٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایرا. تو اس میں مجھے ابھی جو انہوں نے کیا ہارورڈ کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مانگیں ہیں, اگر یہ پوری نہیں کرے گی یونیورسٹی تو ہم امداد پیسے بند کر دیں گے. اور وہ انہوں نے بند بھی کر دی. اگر یہ پاکستان ہوتا تو وہ شاید ڈر جاتے. پاکستان میں رجیم 9 مئی کا جب بدلا تھا, تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے کہ وہاں کے وائس چانسلر نے ایک دیوار بنوائی تھی. اس کا دیوار کا نام تھا دیوار تکریم شہدائے افواج پاکستان. یہ یونیورسٹی کے اندر تھی, یہ ہے یہ دیوار. آپ تو پشاور کو رو رہے ہیں نا. تو یہ اب مثال ہے ہارورڈ کی. ہارورڈ نے کہا بھائی مطلب $2 بلین نہیں دینا نہ دو, $2 بلین نہیں دینا نہ دو, کوئی بات نہیں, لیکن ہم اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اچھا, پھر صرف ہارورڈ نہیں, امریکن کافی ساری یونیورسٹیز کی گرانٹس روکی ہوئی ہیں, ان کی ریسرچ کی گرانٹس روکی ہوئی ہیں. اور کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے اور اسی کو تمہیں ماننا ہوگا. اسی طرح میڈیا, اس کے بہت سارے پیسے انہوں نے بہت سارے چینلز ادارے بند کر دیے. ایک تو یہ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت مجھے لگتا ہے پوسٹ ماڈرن کی جو تعریف آرٹ کرتا ہے, جو آج کا دور ہے, اس میں وہ تعریف بالکل الٹ ہے. وہی ہے جو ہٹلر کی تعریف تھی. وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم دوبارہ سے جو پسماندگی ہے تو پوری دنیا جا رہی ہے اس کی طرف, اور پاکستان میں بھی وہی ہو رہا ہے. تو اچھا, اور دوسری طرف جو آج کا بچہ ہے وہ اس سارے سینیریو سے ایک طرف تو یہ تو الگ چل ہی رہا ہے, وہ کس طرح سے یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سب سے. سچ کی بات آپ نے شروع کی, مائک نے کام چھوڑ دیا. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے جو ٹائٹل ہے اس میں ایک لفظ معنی بھی ہے. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جغرافیے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں, وقت کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ معنی ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے, جو کہ میرے خیال میں مناسب خیال نہیں ہے. اب مثلاً اگر ہم کہتے ہیں کہ سچ, تو کون سا سچ اور کس کا سچ, اور کیا جو کل سچ تھا وہ آج بھی سچ ہے, اور جو آج سچ ہے کیا وہ آنے والا جو کل ہے اس میں بھی سچ ہوگا. تو لفظ کے معنی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ کہ کون سچ بتا رہا ہے, کون سچ جو کوٹیشن مارکس میں لکھ رہا ہے. اب مثلاً ہمارے انڈین جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں, تو اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ٹوپیاں سی کے تو گزارا کرتا تھا. تو ایک ٹوپی, اٹس اونلی اے میٹر آف ٹرائنگ اٹ, کہ ایک ٹوپی بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے,
اور پھر اورنگزیب عالمگیر مائک تھوڑا ریاست کو بھی چلا رہا ہے, پورے سلطنت کو چلا رہا ہے, تو اس کے پاس شاید وہ نہیں چلا رہا ہوگا, کوئی اور اس کے لیے چلا رہا ہوگا, اس نے صرف کرسی رکھی ہوگی. تو یہ کتنی ٹوپیاں بنا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ وہ سر یہ ٹوپیاں کرانے والی ٹوپیاں ہیں. کون سی ہیں؟ جو ٹوپیاں کراتے ہیں نا, اچھا, یہ وہ والی ٹوپیاں ہیں. تو ہاں, مطلب یہ بھی مانی کا وہ ہو گیا یہی تو نا میں کہہ تھوڑا. رہا ہوں. ہاں. اب مثلا چونکہ تاریخ جو ہوتی ہے عموماً بادشاہ لکھواتے ہیں, اور جو بہت پہلے کسی نے کہا, ارسطو نے شاید کہا تھا کہ تاریخ میں صرف 2 چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, وہ نام اور ڈیٹ ہوتی ہے, باقی سب کچھ غلط ہوتا ہے. تو جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں, ٹرمپ ہے یا کوئی اور ہے جو چیزوں میں اپنے معنی ڈھونڈتا ہے, وہ میرے خیال میں وہ بندہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایٹ سم لیول پرہیپس he feels emasculated psychologically, maybe physically, intellectually emasculated. تو اگر ایسا بندہ ہو تو میرا خیال ہے that person will look for a new truth, or that person will impose new meanings on words. اب مثلا سونامی کسی صورت میں مثبت چیز نہیں ہے. سونامی خدا نہ کرے کہ پھر ہو, وہ آتا ہے تو وہ it doesn't spare anything, it destroys a lot of things. لیکن ہم نے اپنے ہی immediate past میں دیکھا, جو recent past ہے, کہ سونامی perhaps was used in a manner as if it's something really very nice. تو یہ میرے خیال میں ایک نئے معنی ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی. ٹرمپ جو اب مثلا بات کر رہا ہے, there is a firm, legal firm, I think Covey and Peaton or something, ایک لیگل فرم ہے, جس کو ٹرمپ نے کوشش کی تھی صبح سویرے میں I like to خیر. تو صبح کی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو بھی کچھ وہ لیگل فرم کے خلاف ایکشن لیا تھا, کہ چونکہ آپ نے ان لوگوں کا ڈیفینڈ کیا ہے جن لوگوں کو میں مخالف ہوں, تو آپ پہ یہ پابندی لگی. So they went to one of the Ninth Circle Court, اور Trump lost, badly lost. اب اگر یہی واقعہ مثال کے طور پہ, ٹرمپ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو جغرافیہ ہے وہ از ڈفرینٹ. اب اگر یہی کچھ پاکستان میں ہم کرتے اور ہوتا ہے روزانہ کے طور پہ, تو جس کو ساری دنیا کہے گی کہ یہ سچ ہے, ہمارے عدالت شاید اس سے اتفاق نہ کریں. وہ اس لیے کہ عدالت میں یا کوئی آ رہا ہوتا ہے یا کوئی جا رہا ہوتا ہے جو سچ کو انٹرپریٹ کرتا ہے, یا عدالت میں کسی نے کوئی لایا ہوتا ہے, یا کوئی وہاں سے لائے ہوئے بندے کو وہاں سے لے جا بھی سکتا ہے. تو سچ ڈزنٹ پھر وہ سچ اتنا میٹر نہیں کر سکتا. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار اس ٹو نو. اب مثلا اگر آپ جسٹس ایم آر کیانی صاحب کی کتاب ہے افکار پریشان, اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جی جب مارشل لاء تھا ایوب خان صاحب کا, تو چونکہ وہ اس وقت میرے خیال میں قانون سے متعلق ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی تھی, تو کوئی مسئلہ ان کو بھیجا گیا جسٹس ایم آر کیانی کو کہ آپ کے خیال میں اس کا قانونی پہلو کیا ہو سکتا ہے. تو دین ہی ٹیلز اے اسٹوری اباؤٹ اٹ کہ جی ہمارے گاؤں میں ایک لوگ تھے جنہوں نے کبھی مینڈک نہیں دیکھا تھا. بس سچ کو سنے نا, سچ. اس گاؤں کے لوگوں نے مینڈک کبھی نہیں دیکھا تھا. تو ایک دن بچہ نہر کے کنارے کھیل رہا تھا اور اس نے مینڈک دیکھ لیا. تو بچے بڑے کیوریس ہوتے ہیں, بڑے نہیں ہوتے ہیں, بچے کیوریس ہوتے ہیں. تو اس نے مینڈک کو اٹھایا, اور جب بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو پہلی دوڑ ان کی والدین کی طرف ہوتی ہے. تو بابا سے پوچھا, ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو بچے کو پتہ نہیں تھا, تو والدین کو بھی پتہ نہیں تھا. تو دے گو ٹو دا نیبر, دین دا نیبر ود دا نیبر. ایونچولی کوئی ان سے کہتا ہے کہ ہمارے جو مسجد کے مولانا صاحب ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی کتابیں پڑھی ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. یہ جسٹس ایم آر کیانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جسٹس ایم آر کیانی شاہپور کوہاٹ کے تھے, ایڈورڈس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. تو وہ مولانا صاحب کے پاس گئے, مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے,
نماز پڑھ رہے تھے یا نفل جو بھی کچھ تھا وہ کر رہے تھے تو صبر کرتے ہیں. اور تو وہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو جی کیا مسئلہ ہے, جی یہ مسئلہ ہے کہ یہ بچے نے یہ چیز اس کو ملی ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو اب مطلب پاور کو دیکھیں نا, پاور میں یہ کمال ہوتا ہے کہ عموماً پاور غلط ہوتا نہیں ہے, پاور ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. تو پاور مسل کا بھی ہوتا ہے, پاور بیان کرنے کا بھی ہوتا ہے, پاور ذہن کا بھی ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کو جب وہ مینڈک ملتا ہے وہ دیتے ہیں بچے, وہ الٹا پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولانا صاحب کو پتہ نہ ہو. یہ کتاب میں لکھا ہے, میں اب اپنے آپ سے نہیں بنا رہا ہوں, یہ مارکیانی صاحب کی کتاب میں ہے کہ انہوں نے وہ مینڈک کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کہا کہ میرے خیال میں جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے, یہ جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے یہ یا تو امرود ہے یا ہاتھی کا بچہ ہے. لطیفہ ختم ہو گیا. تو نہیں اب جی تو سچ کا یہ مسئلہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے اور کس سے پوچھ رہے ہیں. پشاور میں یہ مسئلہ ہے نا کہ جب آپ نے تو اپنی پنچ لائن سنا دی لیکن آگے وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر کیا ہوا. ان کو نہیں پتا چلا کہ آپ نے پنچ لائن سنا دی ہے. بات یہ ہے کہ پھر کیا, یہ میں ایک دن اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا کہ ہم نئی, آپ بات کر رہے تھے نا نئے معنی ما بعد جدیدیت پس جدیدیت, جو مشتاق اللہ خان صاحب کے ساتھ ہم نے اتفاق کیا کہ ما بعد جدیدیت نہیں کہیں گے, پس جدیدیت کہیں گے. تو میرے خیال میں پس جدیدیت اچھا لفظ ہے. پیش جدیدیت پس جدیدیت, پیش ٹرمپ پس ٹرمپ, اٹس لائک بیفور ٹرمپ آفٹر ٹرمپ نا. میرے خیال میں استاد صاحب یہ معنی اگر ہم دینا شروع کریں تو برائی تو نہیں ہے نا, آپ تو اتفاق کرتے ہیں نا, بلکہ آپ کی تو سفارش تھی تو اس لیے ہم تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی جو پاور ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ مسل کا ہے یا برین کا ہے یا وہ نالج کا ہے یا وہ منی کا ہے, تو دیٹ ایونچولی ڈٹرمنز, یا جو بتاتا ہے جو اسٹوری سناتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ the meaning of the story depends on the story teller. تو اب اسٹوری کو میں کیسے سناتا ہوں, جو میں نے پہلے کہانی سنائی یا جس کو رستم کیانی صاحب سنا رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں مینڈک کو امرود یا ہاتھی کا بچہ کہتے ہیں, یا یہ گاؤں کے جہالت کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مینڈک نہیں دیکھا تھا, چونکہ میں نے مینڈک دیکھا ہے تو سب کو چاہیے کہ انہوں نے مینڈک دیکھا ہو, کیونکہ ہم تو اسی طرح بات کرتے ہیں, جو مجھے پتہ ہے وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو مجھے پتہ نہیں ہے اگر کسی اور کو پتہ ہے تو وہ غلط ہے. تو اگر ایسی سوچ ہے تو پھر اس میں معنی ہونا اور اس میں سچ ہونا یہ بڑا ریلیٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ معنی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وائلنس یا تشدد کو برداشت نہیں کر سکتا یا الاؤ نہیں کرتا ہے. اگر ہم کسی لفظ میں ایک ہی معنی ڈھونڈتے ہیں اور وہی معنی ہم چاہتے ہیں کہ سب جانیں, یہ ایک لحاظ سے وائلنس ہے, یہ تشدد ہے. تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید ہم ما بعد جدیدیت میں یا پس جدیدیت میں شاید کچھ لوگ ہیں کہ جو ایگزسٹنگ نیریٹو جو ہے یا جو مینڈک کو امرود یا ہاتھی کا بچہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جی اب تک یہ مینڈک تھا لیکن یہ مینڈک نہیں ہے, اور and we have to call it whatever it is کہ یہ امرود ہے یا ہاتھی کا بچہ ہے, وہ آپ چنیں. لیکن جو معنی اس پہ ہم نے امپوز کیے تھے شاید وہ امپوزیشن کو ریلیکس کرنا ہے, ہم نے یہ معنی دیکھنے ہیں, ہم نے نئے معنی ڈھونڈنے ہیں, اور ہم چونکہ ہم نئے وقت میں آ رہے ہیں, نئے وقت چیلنجز لا رہے ہیں, تو کیا ہمارے معنی اس میں فٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر ہم پس جدیدیت میں شاید ایک لحاظ سے ہیں. کاغذ آ گیا جی, اس کا مطلب یہ پوائنٹ آپ, ہاں پرچی کا مطلب ایک ہی ہے. اچھا ہاں ہماری ایک اگلا سوال میرا ان سے ہے. جی
ہماری ایک انگریزی کی ٹیچر تھیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, تو وہ کوئی بھی سوال غلط نہیں کرتی تھی, خاص طور پہ MCQ. وہ کہتی تھی لٹریچر میں کوئی آنسر رانگ نہیں ہوتا, سب اپروکسیمیٹ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ریلیونٹ ہوتے ہیں, کریکٹ ہوتے ہیں. جو بھی بات کی جا رہی ہے اس میں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہے, اس سچ کی مختلف قسمیں ہیں. آج ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا, ڈیپ فیک اور اتنی انفارمیشن بٹ لیک آف نالج. اس میں آپ چونکہ آپ خود بھی زیادہ ایج گیپ نہیں ہے بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ یو ایز اے ٹیچر, تو آپ ان کو کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو, اور مطلب کس طرح سے ایک یہ جو بیلنس ہے بٹوین نالج اینڈ انفارمیشن, اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اچھا, ویری رائٹ کویشچن اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اب جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, عبد الرحمٰن نے شروع میں ہی بات کی کہ چیٹ GPT ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ چیٹ GPT کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجنز ہیں. آپ کا کویشچن بڑا ریلیونٹ ہے کہ اب جو جنریشن ہے, اور وہ بڑا پراؤڈلی خود کو جین زی بھی کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میم جین زی از لائک دیٹ, ہم کلاس میں یہ سنتے ہیں. تو میرے خیال سے جین زی اور میں بلکہ پوسٹ ماڈرن سے ہم ایک اس چیز میں ایک اسٹیپ پوسٹ ہیومنزم کی طرف بھی تو جا رہے ہیں نا. دیکھیں, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کے پاس جو ایکسیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایکسیس اب سرچ انجن سے, گوگل سے آگے جا چکا ہے, ایکسیس AI تک ہے ان کا. دے ہیو ایکسیس ٹو اٹ اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. اس پہ جب پہلے فیس بک آیا تھا, آئی ریممبر میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی, اس میں ایک ریسرچر نے یہ کلیم کیا تھا جب وہ پریزنٹ کر رہی تھیں کہ ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں یوز کریں, اور ایون فیس بک کو یوز کریں پڑھانے کے لیے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. وہ میری ایک کچھ ایئرس پہلے ایک میری لرننگ تھی, میں نے ان سے سیکھا, اور وہ ریسرچ انہوں نے اس پہ کافی ایک بات بھی کی. اب اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے, اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایز ٹیچرز ہم وہ ریسرچ پڑھیں, ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہ AI کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے ٹیچنگ میں. لیکن ایک چیز ہے, میں ہمیشہ یہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ وٹ ایور دیٹ از اویلیبل آن AI اور ایون سرچ انجنس پہ بھی جو اویلیبل ہے, اس کو دوبارہ ویریفائی کیا جائے کسی بک سے, لائبریری جایا جائے. میں نے کافی جگہوں پر, جس طرح ایک سمپل اگزامپل میں دوں گی, ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس اکثر اردو کا کوئی شعر پڑھتے ہیں لیکن غلط ہو جاتا ہے. بعد میں جب میں ان سے پوچھتی ہوں, وہ کہتے ہیں میم گوگل پہ دیکھ لیا تھا. آئی آلویز کیپ آن ٹیلنگ دیم کہ گوگل از گڈ, لیکن جب آپ شعر کی بات کرتے ہیں, شاعری کی, تو آپ لائبریری جائیں, بک اٹھائیں, بک میں دیکھیں. اسی طرح چیٹ GPT پر آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس دیٹ چیٹ GPT ہیز ہیلوسینیشنز. اٹ ہیز ہیلوسینیشنز. جو انفارمیشن وہاں سے مل رہی ہے اس پہ ریلائی نہ کیا جائے سوللی, اس کو چیک کیا جائے, ویریفائی کیا جائے, اور پھر یوز کیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں کہتی ہوں, دے شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن اٹ بیکاز اٹ ول کل دیئر کریٹیوٹی. میں ڈینائی اس کو اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اب ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن چکی ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یوز ہی نہ کریں, لیکن they shouldn't depend on it entirely because it will kill their creativity. کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ دیکھا ہے جو اس پہ سوللی ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ اب لکھ نہیں پاتے. تو آئیڈیا ان کا ہو, لکھنا وہ خود سیکھیں, اور ہیلپ اس سے بے شک لیں. I don't deny it as a teacher. That's my strategy. تھینک یو. آپ کی باری ہے. یہ ہمارا بس اب اس کے بعد ہم سیشن کو کنکلوڈ کریں گے, تو کنکلوڈنگ ریمارکس بھی کچھ ہوں تو آپ دے دیجیے گا. جو ٹیچنگ کا جو میڈیم ہے, یا جو ہمارا ابھی تک کا روایتی کورس سسٹم ہے جو ہمیں ایک سلیبس دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے, ورسز آج کا جو بچے کی جو اتنی ایک پوری انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنی کھلی اپروچ ہے, جس میں اس کے پاس بہت کچھ ہے, جس کے آگے ہمارا نہ سلیبس کچھ ہے, نہ ہمارے ہم بطور ٹیچرز اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو مجھے تو جب بچے کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو وہ مجھے تو سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا. میں اس کو فلم دکھاتی ہوں کہ یہ پائی
جو ہے اگر تمہیں سمجھنی ہے, اگر تمہیں سائنس کا کچھ سمجھنا ہے, اگر مطلب کچھ بھی بہت ساری سیریز ہیں نیٹ فلکس پہ ادھر ادھر, تو ان کو وہ دکھانا پڑتی ہیں تاکہ بچے کو ایک بہتر آئیڈیا ہو جو میں نہیں دے پا رہی. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وتھ ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ میں ناکام ہوں بچے کو پڑھانے میں, اور مجھے تو اس کو فلم دکھانا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کیسے, جو ایک پروجیکٹ تھا انلائٹمنٹ کا, اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, اور اس کے اندر نیشنلزم سے لے کر نیشن اسٹیٹ, اور یہ جو چیزیں انہوں نے ہمیں کولونیلزم کے ورثے میں ہمیں ملی, اور ہم پھر پری ماڈرن اور ان سب میں ہم ناچتے رہے. تو ہمارا کوئی ایک وی آر اسٹل ڈانسنگ ان دیٹ سرکل. اچھا, بچوں کی جو بات ہے اس میں, اور میں تھوڑا سا اس کو ٹرمپین ایرا سے بھی لنک کرنے کی کوشش کروں گا, کہ ایک تو وہ چینلز وغیرہ ہیں جو آپ کو کسی حد تک انفارمیشن دیتے ہیں, اور وہ جو انفارمیشن ایک طرح سے پازیٹیو امپیریکل یعنی آبویس انفارمیشن شاید کہا جائے, لیکن اگر آپ سوشل ڈسکشنز پہ یا جو چیخ و پکار ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اس کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو اس میں پھر مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے 60-70s میں سم وٹ ایک آئیڈیولوجیکل ڈسٹنکشن تھی, اور آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ شاید آسان تھی قدرے. اب ٹروتھ اور لائے جو ہے اتنا اہم نہیں ہے. پاورز دیٹ بی کا کام یہ ہے کہ ٹروتھس کے ڈفرینٹ ورژنس کریٹ کیے جائیں, تاکہ یا تو بندہ کنفیوز ہو جائے یا یہ اسٹرگل ہی ارریلیونٹ ہو جائے, اور ایک طرح کی ایک نمنس ہمارے اندر آ جائے. ٹرمپ کا بھی یہی حساب ہے, جیسے گوئبلز اور ٹرمپ بھی لائک روئے کون اور ان کے جو مینٹورز ہیں, میکارتی, ان سب کا یہی ایک تھا کہ جتنا اتنا زیادہ بولا جائے کہ وہ ہو. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہماری جو کلچر انڈسٹری ہے اس نے بھی اس پاپولزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, جو ایک ڈائی ہارڈ ون, جو 2-3-4 جس طرح ایک مرچنڈائز ہیں, اور بالی ووڈ وغیرہ, تو ایک اسکیپسٹ سنیما تھیٹر, یہ چیزیں اس نے بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں ایک ٹروتھ کو یا تو کنفیوز کیا ہے یا بہت زیادہ لمیٹڈ کیا ہے, اور جو ان میننگز کو نہیں مانتا تو وہ پھر ایکسکلوڈیڈ ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے ایکسکلوڈیڈ ہونا ہمارے جیسے معاشرے میں بہت مشکل ہوتا ہے فار ایموشنل سروائیول ٹو. سو یا تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرچی پہ کچھ لکھا ہے, اگر کچھ کہنا ہے تو بتائیے. اچھا, ایک لحاظ سے اگر ہم پس جدیدیت اور پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا جو فزیکل بینگ ہے, ہمارا جو وجود ہے, وہ زمانی لحاظ سے, ٹائم کے لحاظ سے وہ شاید پسماندگی سے بھی بہت پیچھے ہے, جو جس انداز سے ہم بات کریں. اور اگر ایک دوسری جذباتی پوائنٹ آف ویو سے ہم کئی صدیاں, تقریباً 1400-1500-1600 صدیاں پیچھے ہیں جذباتی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی پوائنٹ آف ویو سے 1500-1600 سال پیچھے ہونا میرے زمان اور میرے مکان کو تبدیل نہیں کرتا. میں زمانی لحاظ سے 21ویں صدی میں ہوں, لیکن جذباتی لحاظ سے 16ویں صدی میں ہوں. 500 سال پیچھے ہوں یا کتنے بھی سال آگے ہوں, پیچھے ہوں. پھر میرا وجود جو ہے وہ 21ویں صدی کے پاکستان میں رہ رہا ہے, لیکن خواہش رکھتا ہے کہ یہ ہو کسی مغربی دنیا میں جس کا سکہ بڑا مضبوط ہو, پیسے بہت ملے, لیکن مغربی دنیا کا ہو. اچھا, جذباتی لحاظ سے پیچھے, ذہنی لحاظ سے کسی مغربی دنیا میں, اور وجود ایکچولی پاکستان کے زمان اور مکان میں. تو ایک ایسے معاشرے کے لیے جن کی یہ جو چیلنجز ہیں, اور پھر چیلنجز کچھ نیچرل ہیں جو نہ میری چوائس ہیں نہ کسی پاورفل یا پاورلیس کی چوائس ہیں, جو ٹائم اور زمان. پھر ٹو میک تھنگز ورس, بجائے یہ کہ مجھے ایک قدرتی
ارتقائی مراحل طے کرنے دیا جائے، ان قدرتی ارتقائی مراحل کو کبھی ادھر سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے، کبھی ادھر سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے، کبھی وہاں سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو یہ سارا ڈائنامک انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو میرا سچ ہے وہ دنیا کو سچ کیوں نہیں لگ رہا. کیونکہ جس کو میں سچ سمجھتا ہوں وہ شاید کبھی تھا، اب نہیں ہے، اور جس کو دنیا سمجھ رہی ہے وہ مجھے جھوٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ چونکہ میں خود ان زمانی ارتقائی مراحل سے ہوتا ہوا میں نے ترقی نہیں کی، تو یہ بات مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ان کا جب بھی سچ تھا، جس وقت بھی تھا، وہ کیسے اس سے بدل کے یہاں تک پہنچ گیا. کیونکہ ہمیں آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو ہم خود ہوتے ہیں. تو چونکہ مجھے اپنے سچ کا پتہ، تو ایک تو یہ لحاظ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر ایز اے things were not very complicated already, social media occurred or internet occurred, and the bombardment and incessant bombardment of information started. جو میرا سچ ہے، جب بھی میں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ مجھے بالکل تھپڑ مارتی ہے، تیرا سچ سچ نہیں ہے، تیرا سچ سچ نہیں ہے. میرا دل دماغ سب کچھ کہتا ہے میرا سچ سچ ہے. اسی وجہ سے تو میں دنیا کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ میرے سچ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دنیا کے سچ کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ دنیا کے سچ کو ماننے کے لیے جو میری تیاری تھی وہ نہیں کی میں نے، یا کروائی نہیں گئی، یا مجھے کرنے نہیں دی گئی. اور جو میرا سچ تھا، میرا یہ خیال تھا کہ میں ہمیشہ وہ، پھر مینڈک کی بات آتی ہے، کی طرح کنویں میں رہوں گا. مینڈک بھی اچھا ہوتا ہے، اس کو تو پورے کنویں کا تو پتہ ہوتا ہے. مجھے تو کنویں میں اپنے جسم کے برابر کنویں کا پتہ ہے. تو پھر جب سوشل میڈیا آتا ہے اور یہ میری جذباتی، جسمانی اور ذہنی وہ چیلنجز ہیں، اور سوشل میڈیا آتا ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو پاتا ہوں مابعد جدیدیت میں، جہاں پہ ہر کنونشنل چیز کو چیلنج کرنا ہے، چیلنج کیا گیا ہے، چیلنج کیا جائے گا. چونکہ میری جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے وہ ہر اسٹیبلش چیز کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اور اس کو ایک یونیورسل سچ ماننا ہے کہ جو آنے والے ہزاروں سالوں میں بھی سچ رہے گا، جو پچھلے ہزاروں سالوں میں بھی سچ تھا، آج تو ہے. تو پھر مابعد جدیدیت میں میرے وجود کا ہونا میرے لیے بھی مسئلہ ہوگا، جو میرے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. اور اسی وجہ سے شاید میں ایک معاشرے کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے irrelevant ہو گیا ہوں. If I'm in a marriage, for example, my partner doesn't care about me. If I'm in a neighborhood, this is how I've become irrelevant. If I'm in a neighborhood, my neighbor doesn't care or knows about me, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی دلچسپ بحث ہو سکتی ہے، اور چونکہ دوسری مرتبہ کاغذ آ گیا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو پورے مدعے کو سمیٹ دیا ہے. ہم پسماندگی سے سیدھا آ رہے ہیں پوسٹ ماڈرن ایرا میں. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ سیشن اینڈ کروں گی.